بلاؤز کے ہکس کو باندھنے کی ناکام کوشش کرتی وہ نڈال ہو چکی تھی۔ آج سے پہلے اس نے اس طرح کا لباس نہیں پہنا تھا۔ سرخ رنگ کے بھاری اور حد سے زیادہ بولڈ ساڑی زیب تن کیے مسکان شیشے کے سامنے کھڑی بے ترتیب ہوتی سانسوں کے ساتھ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ساڑی کا بلاؤز سلیو لیس تھا، آگے کا گہرا گلا اور پیچھے نہ ہونے کے برابر کپڑا جو صرف ایک نازک سی ہک کے سہارے ٹکا ہوا تھا۔ اس نازک ڈوری کے بدولت اس کے دودیا کمر اور پیٹ کی رانائیاں کھلم کھلا بکھر رہی تھیں۔ اس نے بمشکل ساڑی کے فال بنا کر پلو آگے سے اٹھا کر شانے پر رکھا ہی تھا کہ کمرے کے دروازے پر ایک سرد اور مردانہ آواز گونجی۔ باہر آ رہی ہوں یا میں اندر آؤں؟ مرتضیٰ کی اس سرد آواز نے مسکان کے جسم میں ایک سنسنی دوڑا دی۔ اس کا دل سینے کی قید سے پرواز کرنے کو تھا۔ دست و پا برف کی مانند منجمد ہو چکے تھے جب مجبوری اور بے بسی کے عالم میں اس نے واش روم کا دروازہ کھول کر باہر لرزتے قدم اٹھائے تو سامنے کھڑے مرتضیٰ کے قدم اسے دیکھتے ہی وہی ساکت ہو گئے۔ مرتضیٰ کی گہری سیاہ آنکھیں حیرت اور اشتعال انگیز جذبے سے پھیل گئیں۔ اس نے اپنی تپتی بے باک نظروں کے حصار میں مسکان کو سر سے پا تک لپیٹ لیا۔ مسکان اپنی فطری حیا کے بوجھ تلے دب کر نظریں جھکائے ساڑی کے پلو کو دونوں ہاتھوں سے کس کر پکڑ کر خود کو ڈھانپنے کی ناکام سعی کرنے لگی۔ مرتضیٰ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ آہستگی سے قدم ماپتا ہوا اس کے بالکل قریب آیا۔ اس کے وجود سے اٹھتی مردانہ پرفیوم کی خوشبو نے مسکان کو مزید حواس باختہ کر دیا۔ مرتضیٰ نے آگے بڑھ کر کمال بے باکی اور حق جتاتے انداز میں مسکان کے ہاتھوں سے وہ پلو چھین کر پیچھے کی جانب گرا دیا۔ پلو گرتے ہی اس کی برہنہ کمر اور پیٹھ کی چمکتی دودیا رنگت مرتضیٰ کی تپتی نظروں کے سامنے بے نقاب ہو گئی۔ مرتضیٰ، مسکان کے لبوں سے صرف ایک ہی بے بس سسکی نکلی۔ مرتضیٰ نے اس کے التجا کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ اس نے مسکان کی نازک مرمری تھوڑی کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے ذرا سا اوپر اٹھایا اور اس کے منہ کے پیالے پر اپنی گرفت مزید سخت کرنے لگا۔ مرتضیٰ کا چوڑا اور زبردست ہاتھ مسکان کے برہنہ ملائم کمر پر رینگ رہا تھا۔ وہ اسے اپنے قریب ترین کر گیا۔ مسکان کا پورا وجود مرتضیٰ کے سینے سے جا لگا۔ وہ دیوار سے پیوست الجھتی اور اکھڑتی سانسوں کے ساتھ اپنے اس جلاد صفت مغرور بے حد سحر انگیز شوہر کے اس جنون خیز دیوانگی اور وارفتگی کے شکار ہونے لگی۔ جب ایک جھٹکے سے مرتضیٰ نے اسے خود سے دور دھکیلا۔ یہ سب ڈرامے کر کے تم کیا ظاہر کرنا چاہتی ہو؟ مرتضیٰ کی زہر آلود آواز کمرے میں گونجی۔ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو؟ مسکان نے طلب کر نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں نے تو بس آپ کے کہنے پر خاموش رہو۔ مرتضیٰ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا اور اس کے بالکل قریب آ گیا۔ تم چاہے کتنے بھی مہنگے اور بولڈ کپڑے پہن لو مسکان، لیکن حقیقت نہیں بدل سکتی۔ تم ایک پینڈو لڑکی ہو اور پینڈو ہی رہو گی۔ تمہاری یہ ناخواندہ اور دیہاتی سوچ اس ساڑی کے پیچھے چھپ نہیں سکتی۔ یہ فیشن یا نزاکتیں تم جیسے لڑکیوں پر بالکل سوچتی ہی نہیں ہیں۔ تم بس ایک پینڈو اور بے ڈھنگی لڑکی ہو جسے آغا جان نے میرے سر پر مسلط کر دیا۔ مسکان کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر تیر چلا دیا ہو۔ مرتضیٰ کا ایک ایک لفظ اس کی روح کو زخمی کر رہا تھا، لیکن مرتضیٰ جو اس کی بھیگی آنکھیں اور سرخ ہوتے ہوئے لال جیسے لبوں کو دیکھ رہا تھا، اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچلنے لگی۔ وہ جتنا چاہ کر بھی مسکان کو خود سے دور رکھنا چاہتا، مسکان کی معصومیت اور یہ نیا روپ اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ اپنے اس اندرونی تاثر کو چھپانے کے لیے اور زیادہ روڈ ہوتے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیجتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ آغا جان، آپ سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ مجھے اپنے لیے اپنی جیسی بیوی چاہیے۔ وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ نہیں چل سکتی میرے ساتھ۔ پلیز آپ میری بات کو سمجھیں۔ میں اس کی شادی کہیں بھی بہت اچھی جگہ کروا دوں گا۔ یہ وعدہ ہے میرا آپ سے، مگر میں خود اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ آغا جان کے سامنے جھنجھلایا ہوا بیٹھا تھا۔ کیوں نہیں کر سکتا اس سے شادی؟ اور کیا مطلب ہے تمہاری بات کا کہ وہ تمہارے ساتھ چل نہیں سکتی؟ اچھی خاصی پڑھی لکھی بچی ہے، بچپن سے جانتے ہو تم اسے، کیا کمی ہے اس میں؟ وہ الٹا ایسے ہی ڈانٹ رہے تھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ بچپن سے ہم ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔
اب آگے پوری زندگی بھی وہی ایک دوسرے کی شکل دیکھتے گزار دیں۔ اور وہ ٹھیک ہے پڑھی لکھی ہے، مگر دیکھنے میں کیا لگتا ہے وہ؟ کہیں سے بھی نہ وہ کہیں باہر نکلتی ہے، نہ اسے کوئی فیشن کا پتہ ہے۔ پلیز میں اس گائے سے بالکل شادی نہیں کروں گا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تو ٹھیک ہے پھر مجھے زہر لا کر دے دو، کر لینا اپنی مرضی ہے، آغا جان غصے سے بولے۔ اور جس طرح کی لڑکی تم لانا چاہتے ہو نا مرتضیٰ، اس جیسی لڑکیاں ہمارے جیسا خاندان کے لیے تباہی کا باعث بنتی ہیں، کیونکہ گھر ایک نیک اور شریف لڑکی ہی بساتی ہے، نہ کہ وہ جو آج کل تمہارے حواسوں پر چھائی ہوئی ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، میری بہو مسکان کے علاوہ کوئی نہیں بن سکتی۔ اگر تم کسی غیر لڑکی کو بیاہ کر لائے تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، کیونکہ میں تو نہیں کر سکتا مسکان کا سامنا بالکل بھی۔ شام تک کا وقت ہے، بتا دینا مجھے کیا ارادہ ہے تمہارا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے باہر نکل گئے تھے، پیچھے وہ تلملا کر رہ گیا تھا۔ آغا سجاد اور آغا طارق دو ہی بھائی تھے، جبکہ 20 سال پہلے آغا طارق اور ان کی بیوی ایک کار حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ پیچھے 4 سال کی مسکان کو اس کے تایا آغا سجاد نے پالا تھا۔ مسکان کے لیے سب کچھ اس کے تایا ہی تھے، انہوں نے اسے کسی قسم کی کوئی کمی محسوس نہیں کروائی تھی۔ مسکان کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ یتیم ہے۔ وہ ایک بہت ہی خوش مزاج اور ملنسار لڑکی تھی، اور آغا جان کہتے تھے کہ مسکان کی خوش مزاجی سے اپنے باپ سے ملی ہے۔ وہ بھی ایسے ہی تھے، ہنسمکھ اور ملنسار۔ جبکہ آغا جان کا ایک ہی بیٹا تھا مرتضیٰ، جو کہ مسکان کے بالکل الٹ تھا۔ وہ سنجیدہ مزاج کا تھا اور مسکان کی زبان میں خڑوس اور سڑو۔ مرتضیٰ کی والدہ 5 سال پہلے ہی وفات پا گئی تھی۔ تب سے اب تک مرتضیٰ کی ہر چیز کا خیال مسکان ہی رکھتی تھی۔ یہ چیز اس نے اپنی تائی سے ہی سیکھی تھی۔ وہ گھر کے مردوں کے کام خود کرتی تھی، اور ان کی دیکھا دیکھی ان کے بعد یہ کام مسکان نے سنبھال لیے تھے۔ کپڑے لانڈری سے دھل کر آ جاتے تھے، مگر مرتضیٰ اور آغا جان کے وارڈروب وہ خود سیٹ کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کی کمروں کی صفائی بھی ملازمہ کے ساتھ مل کر وہ خود ہی کرواتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی ان کے چھوٹے موٹے کام مسکان ہی کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مرتضیٰ مسکان کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ کی چائے نہیں پیتا تھا، مگر شادی وہ کسی اور سے کروانا چاہتا تھا۔ الٹی ہی منطق تھی اس کی، جبکہ آغا جان کے ہوتے ہوئے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ دونوں بچپن سے ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے، اور مرتضیٰ کے خیال میں زندگی میں کوئی تبدیلی تو آنی چاہیے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ کسی ماڈرن لڑکی سے شادی کرے، مگر آغا جان نے اس کے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ مجبوراً اس نے مسکان سے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی، مگر دل ہی دل میں وہ مسکان سے اس بات کا بدلہ لینے کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ جبکہ مسکان بچپن سے ہی مرتضیٰ کی دیوانی تھی۔ بچپن میں تو وہ مکمل مرتضیٰ کی کاپی کرتی تھی، اس سے ہر وہ کام کرنا ہوتا تھا جو مرتضیٰ کو پسند تھا۔ مرتضیٰ نے اس کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کی تھی، مگر وہ اس کو زیادہ منہ بھی نہیں لگاتا تھا۔ جبکہ مسکان نے کچھ سال پہلے ہی 1-2 دفعہ آغا جان اور تائی جان کو ان دونوں کی شادی کے بارے میں بات کرتے سنا تھا، اور اس کے بعد تو مرتضیٰ کی محبت اس کے دل میں مزید گہری ہو گئی تھی۔ ان کی شادی بڑے دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ مسکان تو اپنی شادی کو بہت انجوائے کر رہی تھی، جبکہ مرتضیٰ بھی اب بہت خوش نظر آ رہا تھا، مگر اس کے دل میں کیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ کمرہ مکمل طور پر دلہن کے استقبال کے لیے خاص انداز میں سجایا گیا تھا۔ کمرے کے کونے میں چھوٹا سا اسٹینڈ رکھا گیا تھا، جس سے نکلتے ہوئے خوشبو اور مدھم روشنی ماحول کو اور بھی پرکیف بنا رہی تھی۔ فرش پر گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں، اور ایک راہداری سے بناتی ہوئی بیڈ تک آ رہی تھی۔ بیڈ پر سفید رنگ کا بستر بچھا تھا، اور اوپر گلاب کی پنکھڑیاں بکھری نہیں تھیں، اور پورا کمرہ کسی رومانوی خواب کا منظر پیش کر رہا تھا۔ جبکہ سرخ رنگ کا لباس پہنے مسکان بستر پر بیٹھی تو اس پر بھی کسی خواب کا گمان ہو رہا تھا۔ مسکان نے سرخ رنگ کا بھاری کام والا روایتی لہنگا پہنا ہوا تھا۔ لہنگے پر نفیس کام کیا گیا تھا جو روشنی میں چمک رہا تھا۔ دوپٹے کے کناروں پر گوٹا اور موتیوں کا بارڈر اسے شاہی انداز دے رہا تھا۔ سجی سوری مسکان دلہن بنی مرتضیٰ کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کا دل پتے کی مانند دھڑک رہا تھا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ وہ بہت زیادہ نروس ہو رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بیٹھی رہے یا اٹھ کر چینج کر لے، مگر پھر اسے لگا کہ اسے مرتضیٰ کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ مرتضیٰ اس سے ناراض ہو جائے، اور وہ پہلے ہی دن مرتضیٰ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ مسلسل بیڈ پر بیٹھی جاگ رہی تھی۔
جبکہ مرتضیٰ کا دور دور تک آنے کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ دوسری طرف مرتضیٰ اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے میں آنے کی اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بہت الجھا ہوا تھا۔ وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز اس طرح تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شادی شدہ زندگی کو لے کر مرتضیٰ کے کافی خواب تھے، جبکہ دوسری طرف آغا جان کی ضد تھی۔ وہ آغا جان کی ضد کے سامنے ہار تو گیا تھا، مگر ابھی تک وہ اپنے دل کو راضی نہیں کر پایا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا۔ آنے والے آغا جان تھے۔ آغا جان کو دیکھ کر وہ کافی حیران ہوا تھا اور شرمندہ بھی، اسی لیے وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ آغا جان نے اسے جن نظروں سے دیکھا وہ سر جھکا گیا۔ آغا جان میں ابھی بس اپنے کمرے میں جانے ہی والا تھا۔ مرتضیٰ، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کبھی بھی برا نہیں سوچتے۔ وہ جو بھی کرتے ہیں اولاد کے بھلے کے لیے ہی کرتے ہیں، مگر ابھی تمہیں میری یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، لیکن مجھے یقین ہے وقت ثابت کر دے گا کہ میرا فیصلہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ مجھے پتہ ہے آغا جان آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر میں کیا کروں، میرا دل راضی نہیں ہو پا رہا۔ مسکان میرے دل میں کہیں بھی نہیں ہے۔ میں اس کو یا خود کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں جھوٹ یا دھوکے کی بنیاد پر اپنی زندگی کا آغاز نہیں کرنا چاہتا۔ وہ سر جھکائے آغا جان کو اپنے دل کی بات بتا رہا تھا۔ تو کون کہہ رہا ہے کہ تم دھوکہ کرو؟ تم سچے دل کے ساتھ رشتہ نبھاؤ۔ تم مسکان کو جس رنگ میں ڈھالو گے وہ ڈھل جائے گی۔ بیٹا، لڑکیاں بڑی نازک ہوتی ہیں، بالکل موم کی طرح۔ پیار سے انہیں جس سانچے میں ڈھالو یہ اسی میں ڈھل جاتی ہیں۔ اچھا چلو اٹھو، اب جاؤ اپنے کمرے میں، رات کافی ہو چکی ہے۔ آغا جان اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ مرتضیٰ جب کمرے میں داخل ہوا تو مسکان بیڈ سے ٹیک لگائے سو چکی تھی۔ بیڈ کے قریب آتے ہی مرتضیٰ کے قدم تھم گئے۔ سرخ رنگ کے لہنگے میں مسکان کی دودیاں رنگت چمک رہی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی بے اختیار ہو کر مرتضیٰ نے اس کی کال کو چھو لیا۔ وہ مبہوت سا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی مرتضیٰ کے چھونے پر سٹپٹا کر مسکان سیدھی ہوئی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئی اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی، جبکہ مرتضیٰ اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ وہ یک تک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تھا کہ چینج کر کے سو جائے گا اور مسکان کو کافی ٹف ٹائم دینے والا تھا، مگر مسکان کے حسن کے سامنے اس کا ارادہ کمزور ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی شیروانی کے بٹن کھولے اور اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ اب وہ فرصت سے مسکان کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ مکمل طور پر بھول چکا تھا کہ وہ مسکان کو ناپسند کرتا ہے۔ بہت معذرت، میں تمہارے لیے کوئی تحفہ نہیں لا سکا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم اتنی حسین لگو گی۔ وہ مسکان کی گردن میں منہ چھپاتا ہوا بولا۔ آج کی رات وہ اس سے زیادہ مسکان کی تعریف نہیں کر سکتا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کے ٹیبل پر مسکان شرمائی شرمائی سی تھی، مگر بہت خوش نظر آ رہی تھی، جبکہ مرتضیٰ کا موڈ بھی کافی اچھا تھا۔ ان دونوں کو خوش دیکھ کر آغا جان بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ شام میں ان کے ولیمے کا فنکشن تھا، جو کہ بخیر و عافیت سے ہو گیا تھا۔ رات کے تقریباً 3 بجے وہ لوگ فنکشن سے فارغ ہو کر گھر آئے تھے۔ آغا جان تو سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ مرتضیٰ کو انہوں نے مسکان کو کمرے میں لے جانے کو کہا تھا۔ گرے کلر کی بھاری میکسی کے ساتھ مسکان سے چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کمرے میں لایا تھا۔ کمرے میں آ کر مرتضیٰ کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا، جبکہ مسکان آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی جیولری اتارنے میں مصروف تھی۔ جیولری اتارنے کے بعد اب وہ دوپٹے سے پنیں نکال رہی تھی، جس میں اسے کافی مشکل پیش آ رہی تھی۔ تبھی مرتضیٰ واش روم سے نکلا۔ وہ مسکان کے ساتھ کھڑا ہو کر اس کے بالوں میں کنگھی کرنے لگا۔ مسکان 3-4 پینے نکالنے کے بعد ہی تھک گئی تھی۔ تبھی مرتضیٰ نے اس کے دوپٹے سے آہستہ آہستہ پینے نکالنے لگا۔ جب ساری پینے نکل گئیں تو مسکان کا دوپٹہ نیچے جا گرا۔ اب وہ بنا دوپٹے کے مرتضیٰ کے سامنے تھی۔ مرتضیٰ نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ وہ مسکان کی گردن پر جھک گیا۔ وہ مجھے چینج کرنا ہے۔ وہ اپنی بھاری سانسوں کے درمیان بہت مشکل سے بول پائی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں کروا دوں گا۔ کان کے پاس سرگوشی کی گئی تھی، جبکہ اس کی اگلی حرکت پر مسکان کی سانسیں رک گئی تھیں، کیونکہ وہ مرتضیٰ اس کی میکسی کی زپ کھول رہا تھا۔ اچانک مرتضیٰ نے زپ کھول کر اس کی میکسی کو کندھے سے سرکا دیا اور میکسی نیچے جا گری، جبکہ مسکان نے مرتضیٰ کے سینے میں خود کو چھپا لیا۔ ولیمے کے اگلے ہی دن مرتضیٰ آفس جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ آغا جان نے بھی اسے منع نہیں کیا تھا۔ وہ مزید اب مرتضیٰ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔
ان کی شادی کو تقریباً 1 ماہ ہو چکا تھا۔ مسکان خوش تو تھی مگر کبھی کبھی وہ مرتضیٰ کے رویے پر الجھ جاتی تھی، کیونکہ کبھی تو مرتضیٰ اس کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتا اور کبھی وہ بالکل اپنے خول میں بند ہو جاتا تھا۔ ایک اندیکھی سی دیوار تھی جو ان دونوں کے درمیان تھی اور مسکان وہ دیوار گرانا چاہتی تھی۔ رات کے تقریباً 11 بج چکے تھے۔ مسکان بیڈ پر بیٹھی ہوئی مرتضیٰ کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، تبھی مرتضیٰ کی گاڑی کا ہارن بجا۔ یقیناً وہ گھر آ چکا تھا۔ مسکان نے مرتضیٰ کی جلدی سے کپڑے نکالے تھے اور وہ اس کے لیے کھانا لگانے کے لیے نیچے جانے ہی والی تھی، تبھی مرتضیٰ کمرے میں آیا۔ السلام علیکم، مسکان نے سلام کرنے میں پہل کی۔ وعلیکم السلام۔ وہ صوفے پر آ کر بیٹھ چکا تھا اور اب اپنے جوتے اتار رہا تھا۔ آج آپ نے کافی دیر کر دی، کیسا رہا دن؟ مسکان نے اس کے پاس کھڑی ہو کر پوچھا۔ اچھا رہا، وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ کپڑے میں نے آپ کے نکال دیے ہیں، چینج کر لیں، میں کھانا لگاتی ہوں آپ کے لیے۔ وہ موڑی تھی، نہیں کھانا میں کھا کر آیا ہوں۔ مرتضیٰ نے اسے منع کر دیا اور وہ واش روم میں چلا گیا، جبکہ مسکان اس کی چیزیں سمیٹنے لگی۔ مرتضیٰ نہا کر نکلا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے بالوں میں کنگھی کرنے لگا، جب مسکان اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ چائے پئیں گے آپ؟ وہ سامنے آئینے میں مسکان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ پستہ کلر کا کڑائی والا سوٹ پہن رکھا تھا، کندھوں پر بڑا سا دوپٹہ پھیلا رکھا تھا اور اس کے اسی دوپٹے سے تو مرتضیٰ کو شروع سے ہی کوفت ہوتی تھی۔ برش رکھ کر اس کی طرف مڑا۔ یہ کیا مسکان، تم ہر وقت تمبو پھیلائے رکھتی ہو، کم از کم گھر میں تو ذرا ڈھنگ کے کپڑے پہن دیا کرو۔ مسکان حیرانی سے اپنے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مرتضیٰ کی باتوں پر حیران ہو رہی تھی کیونکہ آج سے پہلے مرتضیٰ نے اس طرح کبھی بھی بات نہیں کی تھی۔ مرتضیٰ، میں تو ہمیشہ ایسے ہی کپڑے پہنتی ہوں، اچھے خاصے تو ہیں، میرے سامنے تو ذرا ڈھنگ کے کپڑے پہن لیا کرو۔ کیا تمہارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کپڑے نہیں ہیں؟ کپڑے تو میرے پاس بہت ہیں مگر سب ایسے ہی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کو کیسے کپڑے پسند ہیں۔ مسکان حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ مرتضیٰ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا تھا، اور یہ راز اگلے دن مسکان پر کھلا کہ مرتضیٰ کو کیسے کپڑے پسند ہیں، جب اس نے 2-3 بیگ مسکان کی طرف بڑھائے۔ یہ لو، آئندہ رات کو یہی کپڑے پہن کر تم سویا کرو گی۔ جبکہ وہ کپڑے دیکھ کر تو مسکان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ یہ کپڑے تو دیکھ کر اسے شرم آ رہی تھی، جبکہ وہ اسے پہننے کو کہہ رہا تھا، وہ بھی اس کے سامنے۔ مسکان نے جھرجھری سی لی۔ آپ پاگل ہیں، میں یہ کپڑے پہنوں گی؟ میں نہیں پہن سکتی۔ اس نے وہ بیگ اسے بیڈ پر رکھتے ہوئے جیسے ان میں کوئی ڈراؤنی چیز ہو، جبکہ مرتضیٰ نے اس کی باتوں کو انسنا کر دیا تھا۔ آگے بڑھ کر مرتضیٰ نے ایک بیگ میں سے پیکٹ نکال کر سائڈ پر رکھا۔ چلو یہ سارے بیگ اندر رکھ کر آؤ، اس سے باقی بیگوں کی طرف اشارہ کیا۔ مسکان جلدی جلدی وہ بیگ رکھنے جا چکی تھی۔ جب وہ باہر آئی تو مرتضیٰ نے اسے ایک پیکٹ دیا۔ چلو اب یہ پہن کر آؤ۔ مسکان نے حیرانی سے وہ پیکٹ پکڑ تو لیا مگر وہ اسے الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہی تھی۔ اس میں کیا ہے؟ وہ کھولنے لگی تھی جب مرتضیٰ نے اسے منع کر دیا اور اسے زبردستی واش روم میں بھیج دیا تھا، مگر جب مسکان نے وہ پیکٹ کھولا تو اس کے منہ سے چیخ نکلتی۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں پہن سکتی تھی۔ تبھی وہ دروازہ کھول کر باہر آئی۔ مرتضیٰ پلیز، میں وہ نہیں پہن سکتی، جبکہ مرتضیٰ کو اس کی بات سن کر غصہ آیا۔ پہنتی ہو یا میں خود پہناؤں؟ چلو پہن کر آؤ۔ اس نے غصے سے اسے پھر واش روم میں بھیج دیا تھا۔ مسکان نے وہ سرخ ساڑی زیب تن کر تو لی تھی لیکن اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس جلاد قسم کے انسان کے سامنے کیسے جائے۔ اس ساڑی کا بلاؤز سلیو لیس تھا، آگے کا گہرا گلا تھا، جبکہ پچھلا حصہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ پورے بلاؤز کو پیچھے سے ایک نازک سی ڈوری سے باندھا گیا تھا اور پورا بلاؤز اس ایک واحد ڈوری کے سہارے تھا۔ پیچھے سے کمر اور آگے سے پیٹ بھی برہنہ ہو رہا تھا۔ گلا ڈیپ ہونے سے آگے کا جسم بھی رہنائیوں بکھیر رہا تھا۔ اس نے بامشکل ساڑی کے فال بنا کر پلو آگے سے اٹھا کر شانے پر رکھا۔ باہر آ رہی ہوں یا میں اندر آؤں؟ جب اس کے کانوں میں سرد آواز گونجی، آخر مجبوراً اسے باہر آنا ہی پڑا، اور مرتضیٰ تو اسے دیکھ کر ہی دنگ رہ گیا۔ مسکان باہر آ تو گئی تھی مگر اب مزید ایک قدم بھی اٹھانا اس کے لیے 2 بار ہو چکا تھا۔ مرتضیٰ چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ وہ مسکان کو سر سے پاؤں تک گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ مسکان سے تو ایک آنکھ تک نہ اٹھائی جا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ اس کی پلکوں پر منو بوجھ دھر گیا ہو۔
مسکان اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ وہ ساڑی کے پلو سے خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ مرتضیٰ نے اس کی کوشش ناکام کرتے ہوئے وہ پلو پیچھے کی طرف گرا دیا تھا۔ مرتضیٰ نے مسکان کی ٹھوڑی پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا تھا اور جھک کر وہ مسکان کے سانس سے بند کر گیا تھا۔ مرتضیٰ کے ہاتھ مسکان کے برہنہ کمر پر مسلسل رنگ رہے تھے۔ کافی دیر تک سانس نہ لینے کی وجہ سے مسکان کو لگا تھا کہ اب اگر سانس نہ لیا تو وہ مر جائے گی۔ اسی لیے بڑی مشکل سے وہ خود کو مرتضیٰ سے دور کرتی پھر دیوار کے ساتھ جا لگی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ الجھتی سانسیں اور دیوار کے ساتھ لگی مسکان کا حسن ایک دل فریب منظر پیش کر رہا تھا۔ ابھی اس کی سانس ہموار بنی ہی تھی کہ ایک دفعہ پھر سے مرتضیٰ اس کی طرف بڑھا تھا۔ دیوار کے ساتھ اس کے دونوں طرف وہ اپنے ہاتھ ٹکاتا ہوا ایک دفعہ پھر سے اس کی گردن پر چکا تھا۔ گردن سے ہوتا ہوا وہ مسکان کے سینے میں منہ چھپاتا خود کو مکمل طور پر مسکان میں گم کر چکا تھا، اور اب تو روز ہی ایسا ہونے لگا تھا کہ وہ رات کو اسے اپنی پسند کا لباس پہناتا تھا۔ آہستہ آہستہ مسکان کو بھی اس کی عادت سے ہو گئی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح اتنا گھبراتی نہیں تھی۔ مرتضیٰ کے ایک دوست کے گھر پارٹی تھی جہاں اس کے سارے دوست جمع تھے۔ مرتضیٰ بھی وہاں مدعو تھا۔ اس نے مسکان کو بھی ساتھ چلنے کو کہا تھا۔ مسکان جانا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ مرتضیٰ کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ وہ مرتضیٰ کے ان دوستوں اور ان کی بیویوں سے پہلے بھی مل چکی تھی۔ دانش اور حارث مرتضیٰ کی یونیورسٹی کے زمانے کے قریبی دوست تھے۔ ان دونوں کی بیویاں کچھ زیادہ ہی آزاد خیال اور ماڈرن تھیں۔ ان کا لباس اور انداز دیکھ کر مسکان شرم سے پانی پانی ہو جاتی تھی۔ اب انہی کے گھر جسے مرتضیٰ کے ساتھ جانا تھا۔ پورا دن مسکان اسی کشمکش میں مبتلا رہی کہ جائے یا نہ جائے۔ ایک لمحے کے لیے سے سوچا کہ صاف منع کر دے، مگر پھر مرتضیٰ کے غصے کا سوچ کر وہ خاموشی سے تیار ہونے چلی گئی۔ تقریباً 7:30 بجے مرتضیٰ گھر آیا تو مسکان تیار ہو چکی تھی۔ اس نے سفید رنگ کے ٹخنوں تک آتی فراق پہنی ہوئی تھی اور سفید دوپٹہ سر پہ اچھے طریقے سے سیٹ کیا تھا۔ مرتضیٰ نے جیسے ہی اسے دیکھا اس کا موڈ بری طرح بگڑ گیا۔ یہ تمبو اگر لینا ہی ہے تو گلے میں ڈال لو یا کندھے پہ رکھ لو، ہم کسی میلاد میں نہیں جا رہے۔ وہ غصے سے بولا، مرتضیٰ آپ کو پتہ ہے نا میں بنا دوپٹے کے گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ ہاں ملانی صاحبہ پتہ ہے مجھے، مگر پہلے تم کبھی میرے ساتھ کہیں نہیں گئیں۔ اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو دوپٹہ اتارنا ہوگا۔ وہاں میرے دوستوں کی بیویاں ہوں گی، وہ بھی عورتیں ہی ہیں، انہیں دیکھنا۔ مرتضیٰ کی باتیں سن کر مسکان شدر رہ گئی۔ اتنے سالوں میں بھی وہ مرتضیٰ کی سوچ کو سمجھ نہیں سکی تھی۔ پلیز جاؤ اور کچھ اور پہن کر آؤ، اور ہاں مجھے یقین ہے تمہارے پاس سارے کپڑے ایسے ہی ہوں گے۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ مسکان کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل چیر دیا ہو۔ یہ کیسا شوہر تھا جو اپنی بیوی کو دوسروں کو دکھانے کے قابل بنانے پہ تلا ہوا تھا؟ مگر وہ کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی، اس لیے چپ چاپ چینجنگ روم میں چلی گئی۔ اس نے سفید رنگ کا حجاب اوڑھ لیا، جبکہ دوپٹے پیچھے سے دونوں بازو پر ڈال دیا۔ پھر وہ مرتضیٰ کے سامنے آئی۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتی، اب پلیز چلیں۔ وہ مرتضیٰ کا موڈ خوش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مرتضیٰ غصے سے گھور رہا تھا مگر کچھ بولا نہیں۔ اچھا نا غصہ تو نہ کریں، چلیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ اسے کھینچتی ہوئی باہر لے آئی۔ پارٹی میں پہنچ کر سب نے مسکان اور مرتضیٰ کا خوش دلی سے استقبال کیا تھا۔ مسکان حارث اور دانش کی بیویوں سے مل کر ایک طرف بیٹھ گئی، جبکہ مرتضیٰ باقی دوستوں سے گپ شپ میں مصروف ہو گیا تھا۔ پارٹی میں کافی لوگ موجود تھے۔ چند لڑکیوں کے علاوہ تقریباً سبھی عورتوں کے لباس خاصے بولڈ اور قابل اعتراض تھے۔ مسکان وہاں جا کر کافی گھبرا گئی تھی، مگر جلد ہی اس سے اپنی گھبراہٹ پر قابو پا لیا تھا۔ مرتضیٰ دوستوں میں خوش نظر آ رہا تھا۔ حارث اور وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک لڑکی ان کے قریب آئی۔ ارے زویا آؤ، یہ میرا دوست ہے مرتضیٰ، نام تو سنا ہی ہوگا۔ اور مرتضیٰ یہ زویا ہے، سحر کی بہن، ہماری اکلوتی سالی صاحبہ۔ حارث نے ہنستے ہوئے ان دونوں کا تعارف کروایا تھا۔ ارے ہاں کافی سنا ہے میں نے آپ کے بارے میں۔ زویا نے مسکرا کر مرتضیٰ سے ہاتھ ملایا۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ سحر نے حارث کو آواز دی اور وہ ادھر چلا گیا۔ زویا اور مرتضیٰ وہیں کھڑے باتیں کرنے لگے۔ دونوں کی گفتگو کافی طویل ہو گئی تھی۔ مرتضیٰ کو زویا سے مل کر بے حد اچھا محسوس ہوا۔ جلد ہی انہوں نے ایک دوسرے کے نمبرز کا تبادلہ بھی کر لیا۔ زویا کو کسی نے بلایا تو وہ جاتے جاتے بولی، چلے پھر کہیں باہر ملاقات ہوتی ہے۔ ہاں ضرور جواب کہیں۔ مرتضیٰ نے یہ آفر خوش دلی سے قبول کی۔
اگلے ہی دن وہ دونوں ایک کیفے میں کافی پی رہے تھے۔ زویا دل ہی دل میں ہنس رہی تھی، اسے لگا تھا کہ مرتضیٰ کو قابو میں کرنا مشکل ہوگا، مگر وہ تو بہت جلدی اس کے باتوں میں آ گیا تھا۔ جدید تراش خراش والے کپڑے، دل لبھانے والی باتیں اور آزادی سے بھرپور انداز، یہ سب وہ چیزیں تھیں جو مرتضیٰ کو لبھا رہی تھیں۔ اب وہ مسکان کا موازنہ زویا سے کرنے لگا تھا، اور ہر پہلو سے زویا مسکان پر بھاری لگنے لگی تھی۔ فون پر گھنٹوں باتیں ہونے لگی اور اب تو ہوٹلوں میں ملاقاتیں بھی بڑھ گئی تھیں، جبکہ مسکان اب بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ مرتضیٰ آفس کے کاموں میں مصروف ہے۔ اس رات مرتضیٰ کافی دیر سے گھر آیا۔ مسکان نیچے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ آج اس نے مرتضیٰ کے پسند کا کھانا بنایا تھا۔ آغا جان تو کھانا کھا کر سو چکے تھے اور مسکان نے بھی ابھی تک کچھ نہیں کھایا تھا۔ مرتضیٰ جیسے ہی اندر آیا، اسے نیچے بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کیا ہوا، تم منچاک کیوں رہی ہو؟ بس ویسے ہی آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ کپڑے چینج کر لیں، میں کھانا لگاتی۔ وہ کچن کی طرف مڑی ہی تھی کہ مرتضیٰ نے روک دیا۔ نہیں، کھانا میں کھا کر آیا ہوں۔ وہ زویا کے ساتھ کھانا کھا چکا تھا۔ مرتضیٰ کمرے میں جا چکا تھا، جبکہ مسکان وہیں بیٹھی رہ گئی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، مگر آنسو زبردستی بہنے لگے تھے۔ کب سمجھے گا وہ میرے جذبات کو؟ وہ دل ہی دل میں سوچتی رہی۔ کافی دیر بعد وہ کمرے میں آئی تو مرتضیٰ سو چکا تھا۔ وہ بھی خاموشی سے اس کے برابر میں لیٹ گئی۔ اگلے دن صبح تقریباً 12 بجے مرتضیٰ کی آنکھ کھلی، اس کا فون بج رہا تھا۔ زویا کی کال آ رہی تھی اور اسے ناشتہ ساتھ کرنے کی دعوت دے رہی تھی، اور مرتضیٰ فوراً راضی ہو گیا تھا۔ مسکان ناشتہ تیار کر چکی تھی، مگر مرتضیٰ نے کہہ دیا میں آفس سے ہی ناشتہ کر لوں گا، جبکہ وہ زویا کے ساتھ ناشتہ کرنے جا رہا تھا۔ 1 بجے کے قریب دونوں ایک ریسٹورینٹ میں خوشگوار موڈ میں بیٹھے تھے۔ میں نے تمہیں ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ زویا نے مسکرا کر پوچھا۔ مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے تم اپنی بیوی کے ساتھ بزی ہو؟ مرتضیٰ کہکا لگا کر ہنسا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو آفس کے لیے نکل رہا تھا، لیکن تمہاری کال آ گئی تو تمہارے ساتھ آ گیا۔ آفس میں کیوں ناشتہ کرنا تھا؟ زویا مسلسل سوالات کیے جا رہی تھی۔ میٹنگ تھی آج۔ تو اب میٹنگ نہیں ہے؟ نہیں، کینسل کرتی، کیونکہ تم جیسی حسین دوشیزہ کے ساتھ ناشتہ کرنے میں جو مزہ ہے وہ آفس میں کہاں؟ مرتضیٰ نے جھک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ زویا ہنسنے لگی۔ تو جناب، میٹنگ تو کینسل کر ہی چکے ہیں، کیا خیال ہے ناشتہ ختم کر کے شاپنگ پر چلیں؟ ہاں ضرور چلو، جلدی سے ناشتہ ختم کرو۔ زویا تیزی سے ناشتہ ختم کرنے لگی، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اب وہ مرتضیٰ کے پیسوں سے خوب شاپنگ کرے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے وہ مرتضیٰ کو مال میں لیے گھوم رہی تھی۔ اس کی شاپنگ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، جبکہ مرتضیٰ تھک چکا تھا، مگر اس کے چہرے پر کوئی شکر نہیں آئی تھی۔ مسکان کے ساتھ وہ کبھی اتنا نہ گھومتا، مگر بیوی اور محبوبہ میں فرق ہی یہی ہوتا ہے۔ بیوی کے لیے کچھ کرنا مشکل اور محبوبہ کے لیے مرد بجھ جاتا ہے۔ زویا نے آخر میں پیزا کھانے کی فرمائش کی، جس پر مرتضیٰ نے شکر ادا کیا کہ کم از کم اب وہ مال سے باہر نکلے گا۔ اب معمول کچھ یوں بن چکا تھا کہ جب بھی مرتضیٰ آفس سے فری ہوتا وہ زویا کو کال کر کے بلا لیتا۔ کھانا، کافی، شاپنگ، سب کچھ وہ زویا کے ساتھ کرتا۔ مسکان مکمل طور پر نظر انداز ہو چکے تھے۔ مسکان مرتضیٰ کے رویے سے بے حد پریشان تھی۔ وہ اب اسے وقت نہیں دیتا، نہ اس سے بات کرتا، نہ ہی گھر وقت پر آتا، مگر مسکان ہر بار یہی سوچ کر دل کو تسلی دے لیتی کہ شاید آفس میں کام کا دباؤ زیادہ ہے۔ ایک دن مسکان نے آغا جان اور مرتضیٰ کی باتیں سنی تو دل کو کچھ قرار آیا۔ آغا جان کہہ رہے تھے آج کل آفس میں کام کا لوڈ کافی زیادہ ہے۔ مرتضیٰ، میں چاہتا ہوں تم اسلام آباد والے پروجیکٹ کو خود چیک کرو۔ جی آغا جان، اور ہاں، مسکان کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ شادی کے بعد تم دونوں کہیں نہیں گئے، تھوڑا گھوم پھر لو۔ ارے نہیں آغا جان، وہ وہاں جا کر کیا کرے گی؟ میں تو سارا دن مصروف رہوں گا، اور وہ اکیلی کیا کرے گی؟ پھر مجھے جلدی واپس بھی آنا ہے۔ مسکان نے فوراً کہا۔ جی آغا جان، میں یہاں ہی ٹھیک ہوں، وہاں جا کر بھی تو گھر میں ہی رہنا ہے۔ چلو، جیسے تم دونوں کی مرضی، مگر جیسے ہی وقت ملے مسکان کو کہیں لے جانا۔ جی آغا جان، بالکل۔ آغا جان آفس چلے گئے تو مرتضیٰ نے مسکان سے کہا، میں 2 دن کے لیے اسلام آباد جا رہا ہوں، میرے کپڑے پیک کر دو۔ مسکان چپ چاپ کمرے میں گئی اور پیکنگ شروع کر دی۔ اسی وقت مرتضیٰ کا فون بجا، زویا کی کال تھی۔ اسلام آباد جا رہے ہو؟ یوں اچانک؟ کل رات تک تو کوئی بات نہیں تھی۔ بس آغا جان نے اچانک کہا تو جانا پڑ رہا ہے۔ اچھا، تو مجھے بھی لے چلو نا۔ یار، میں 2 دن کے لیے جا رہا ہوں، وہ بھی کام سے۔ تم کیا کرو گے وہاں؟ ارے ویسے ہی تمہاری کمپنی کے لیے میں پیکنگ کر رہی ہوں، تم آ کر مجھے پک کر لینا۔ فون بند ہو چکا تھا۔ مرتضیٰ ہنس دیا۔
یہ زویا اس کے حواسوں پر چھا چکی تھی، وہ اب دل ہی دل میں مسکان کو بھولتا جا رہا تھا۔ اسلام آباد کا سفر 4 دن پر محیط ہو گیا اور ان 4 دنوں میں زویا لمحہ بھر کے لیے بھی مرتضیٰ سے جدا نہیں ہوئی۔ جب مرتضیٰ واپس آیا تو مسکان کی آنکھوں میں خوشی جھلک رہی تھی۔ بہت دنوں بعد سب نے مل کر کھانا کھایا، مسکان نے سب کے لیے چائے بنائی اور سب ایک ساتھ بیٹھے۔ آغا جان مرتضیٰ سے آفس کی باتیں کر رہے تھے۔ چند دن بعد آغا جان لندن جانے والے تھے، وہاں ان کی اہم میٹنگ تھی۔ وہ سب باتوں میں مصروف تھے۔ مسکان کمرے میں آئی تھی، وہ الماری کی طرف بڑھی اور مرتضیٰ کا پسندیدہ نائٹ گاؤن نکال کر پہن لیا۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے مرتضیٰ کا رویہ بدل گیا تھا۔ مسکان کو لگتا تھا کہ شاید وہ اس کی وجہ سے دور ہو رہا ہے، شاید وہ ویسا لباس نہیں پہنتی جیسا وہ چاہتا ہے، لیکن اب وہ مزید دوری برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مسکان بیڈ پر بیٹھ گئی، مرتضیٰ کا انتظار کرنے لگی۔ مرتضیٰ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، مسکان کو دیکھے بغیر سیدھا واش روم چلا گیا۔ مسکان کا دل ایک بار پھر ٹوٹ سا گیا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلا، مسکان فوراً اس کے پاس آئی۔ مرتضیٰ، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ مرتضیٰ نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گا؟ مسکان نے اس کے قریب ہو کر باہیں اس کے گلے میں ڈال دیں۔ تو پھر آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کیا میری کوئی بات بری لگی ہے آپ کو؟ مرتضیٰ نے اس کے اس انداز پر حیران دے گیا۔ وہ مسکان سے ایسی حرکت کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ نہیں، کوئی بات بری نہیں لگی، بس آفس کا پریشر تھا اس لیے۔ تو پھر اب کر لیتے ہیں بات۔ اس نے مرتضیٰ کو بازو میں بھر لیا۔ مسکان نے سکون سے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ آفس میں آغا جان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ مرتضیٰ ان کو وہیں سے ہسپتال لے گیا تھا۔ آغا جان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ مسکان کو جیسے ہی پتہ چلا، وہ بھی ہسپتال بھاگی تھی۔ آغا جان کو ہارٹ اٹیک کافی سیریس آیا تھا اور ان کی حالت کافی خراب تھی۔ ابھی تک ڈاکٹرز کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے رہے تھے۔ مسکان نے تو رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ اس نے بچپن سے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا تھا، مگر آغا جان اور تائی جان نے ہی اسے پالا تھا، اور آغا جان کے علاوہ اس کا اس دنیا میں تھا ہی کون؟ مرتضیٰ نے اسے تسلی دے رہا تھا، مگر وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ پلیز مرتضیٰ، آپ ڈاکٹر سے کہیں نا مجھے ایک بار آغا جان سے ملنے دیں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ ہاں، میں بات کرتا ہوں ڈاکٹر سے، وہ ابھی ICU میں ہیں، جیسے ہی روم میں ان کو شفٹ کریں گے پھر تم مل لینا، وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا۔ مسکان مسلسل آغا جان کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ آخرکار رات 10 بجے کے قریب آغا جان کی حالت کچھ بہتر ہوئی اور ان کو کمرے میں داخل کر دیا گیا، مگر وہ ابھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں تھے، اس لیے اگلے 3 دن ان کو ہسپتال میں ہی رہنا تھا۔ یہ 3 دن مسکان آغا جان کے ساتھ ہی رہی۔ 3 دن بعد آغا جان کو ڈسچارج کر دیا گیا اور اب ان کی حالت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ مسکان نے اب آغا جان کو سختی سے حکم دیا تھا کہ وہ آفس بالکل بھی نہیں جائیں گے۔ اصل میں مسکان آغا جان کو اس حال میں دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ رشتوں کے نام پر اس کے پاس صرف آغا جان ہی تھے۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ اتنے رشتے کھو چکی تھی کہ اب مزید اس میں ہمت نہیں تھی۔ اس وقت بھی وہ آغا جان کے کمرے میں ہی بیٹھی تھی کہ مرتضیٰ بھی آ گیا۔ آغا جان، وہ لندن والی آپ کی میٹنگ کا کیا کرنا ہے؟ مرتضیٰ آغا جان سے مخاطب تھا۔ میں تو آغا جان کو گھر سے باہر ایک قدم بھی نہیں رکھنے دوں گی، جبکہ جواب مسکان کی طرف سے آیا، جس پر آغا جان ہنس پڑے تھے۔ ہاں بھائی مرتضیٰ، میں تو مکمل طور پر ایک پری کی قید میں ہوں۔ ایسا کرو، میری جگہ وہ میٹنگ تم اٹینڈ کر لو، آغا جان نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ مسکان تو مرتضیٰ کو بھی نہیں جانے دے رہی تھی کہ آغا جان کو اس حالت میں چھوڑ کر نہ جائیں، مگر وہ میٹنگ کافی ضروری تھی تو آغا جان نے مرتضیٰ کو بھیج دیا۔ ویسے بھی اب آغا جان کی طبیعت کافی ٹھیک تھی۔ مسکان بلا وجہ ہی پریشان ہو رہی تھی۔ یہ 2 دن بعد مرتضیٰ لندن چلا گیا، مگر وہ ساتھ زویا کو لے جانا نہیں بھولا تھا۔ چونکہ مرتضیٰ کی ٹکٹ پہلے سے کنفرم تھی تو زویا کو اس کے ساتھ والی فلائٹ کا ٹکٹ نہیں ملا، مگر 2 دن بعد کی فلائٹ سے وہ بھی لندن جا رہی تھی۔ اب وہاں جا کر وہ کیا گل کھلانے والی تھی، یہ تو بعد میں ہی پتہ چلنا تھا۔ لندن پہنچنے کے ٹھیک 2 دن بعد مرتضیٰ کی میٹنگ تھی۔ زویا بھی لندن پہنچ چکی تھی۔ زویا پہلے بھی کافی دفعہ لندن آ چکی تھی۔ مرتضیٰ میٹنگ کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ لنچ کے فوراً بعد وہ میٹنگ کے لیے نکلنے والا تھا۔ لنچ زویا اور مرتضیٰ نے باہر کیا تھا۔ تبھی مرتضیٰ کو کال آئی تھی، جس کے ساتھ میٹنگ تھی وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکا تھا، اس لیے اب میٹنگ کا کل ہونا طے پائی تھی۔ آج کا پورا دن وہ زویا کے ساتھ ہی گزارنے والا تھا۔ مرتضیٰ، کیا سوچا پھر تم نے ہم دونوں کے بارے میں؟ زویا نے اچانک سے بات شروع کر دی۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ مرتضیٰ نے نوالا منہ میں رکھتے ہوئے بولا، مطلب یہ کہ صرف میرے ساتھ گھومنا پھرنا ہے یا پھر شادی کا بھی کوئی ارادہ رکھتے ہو؟ مرتضیٰ کھانا چھوڑ کر سوچ میں ڈوب گیا۔ میں تمہاری اس خاموشی کا کیا مطلب سمجھوں؟ زویا نے اس سے پوچھا۔
میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ ہمیں اب اپنے رشتے کو اب کوئی نام دینا چاہیے۔ سچ؟ زویا کی تو دلی مراد بھر آئی تھی۔ ہاں، یہ لندن سے واپسی پر تمہارے لیے کوئی سرپرائز پلان کرتا ہے؟ کچھ سوچتے ہوئے مرتضیٰ نے زویا کو مطمئن کیا، جبکہ اندر ہی اندر وہ خود ڈر رہا تھا، کیونکہ آغا جان مسکان کے معاملے میں بہت سخت تھے اور مرتضیٰ کا کوئی بھی غلط فیصلہ وہ قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوتے۔ مرتضیٰ کا دماغ اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ دل اس کے قابو میں نہیں تھا۔ اگلے دن اس کی میٹنگ تھی، جو کہ کامیاب رہی تھی۔ یہ پروجیکٹ آغا جان کا ڈریم پروجیکٹ تھا۔ بہت سالوں کی محنت تھی ان کی اس پروجیکٹ کے پیچھے، اور مرتضیٰ کی خوش نصیبی تھی کہ وہ اپنے باپ کے خواب پورے کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگلے 3-4 دن مرتضیٰ کافی مصروف رہا اس پروجیکٹ کے سلسلے میں، کیونکہ بہت سارے ایسے کام تھے جو اسے یہیں پر مکمل کر کے جانے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ زویا کو ٹائم نہیں دے پا رہا تھا، جبکہ زویا گھر بیٹھے بیٹھے بور ہو گئی تھی۔ اس لیے کچھ سوچتے ہوئے اس نے ایک نمبر ڈائل کیا، جو کہ پہلی بیل پر ہی اٹھا لیا گیا تھا، اور اسی بات کا تو زویا کو گھمنڈ تھا کہ کوئی بھی اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ کچھ دیر تک وہ کال پر بات کرتی رہی، پھر فوراً ہی وہ تیار ہو کر باہر نکل گئی تھی۔ اصل میں زویا نے اپنے ایک پرانے بوائے فرینڈ کو کال کی تھی، کسی بات پر اس کی لڑائی ہو گئی تھی اور اس نے اسے چھوڑ دیا تھا، مگر اب اس نے سنا تھا کہ وہ لندن شفٹ ہو گیا۔ اس نے پھر اس سے کال کی تھی اور اب وہ ساحل سے ملنے کے لیے جا رہی تھی۔ ساحل بھی ایک دل پھینک قسم کا آدمی تھا۔ زویا کو دیکھنے کے بعد وہ تو پھر سے اس پر لٹو ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی ناکردہ غلطی کی معافی مانگی تھی اور پھر اس سے دوستی کرنے کو کہا تھا۔ چونکہ مرتضیٰ نے زویا کو یہی بتایا تھا کہ 3-4 دن وہ بہت مصروف ہے، کل بھی وہ رات کافی لیٹ آیا تھا اور آج بھی اس نے کہا تھا کہ وہ لیٹ ہی گھر آئے گا، اس لیے زویا بھی اس سے ملنے چلی گئی تھی، اور اب اس سے مل کر زویا کافی خوش تھی۔ وہ سارا دن اس کے ساتھ ہی رہی تھی اور اگلی شام کسی کلب میں وہ دوبارہ ملنے والی تھی۔ وہ دونوں ایک ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، جبکہ مرتضیٰ بھی کسی کے ساتھ میٹنگ کے سلسلے میں اسی ہوٹل میں آیا تھا۔ زویا کو دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ زویا کے ساتھ کون ہے۔ دونوں کافی ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ وہ لڑکا اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اور زویا بھی اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ جبکہ مرتضیٰ اور زویا کا رشتہ کتنا ہی گہرا کیوں نہ تھا، مگر مرتضیٰ ہمیشہ اس سے ایک حد میں ہی رہتا تھا۔ وہ لاکھ لبرل صحیح، مگر وہ شادی سے پہلے اس طرح کا تعلق استوار نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ زویا کی حرکتیں کافی قابل اعتراض تھیں۔ ابھی 5 منٹ ہی مرتضیٰ کو وہاں بیٹھے گزرے تھے کہ زویا اور وہ لڑکا، شاید ساحل، کھانا کھا چکے تھے، اس لیے وہ وہاں سے جا رہے تھے۔ ساحل زویا کی باہوں میں اپنی باہیں ڈالے اس کے ساتھ چلتا ہوا باہر آیا تھا۔ مرتضیٰ تو زویا کو دیکھ کر صدمے میں چلا گیا تھا۔ اسے لگتا تھا زویا اس سے محبت کرتی ہے، مگر وہ بھول گیا تھا کہ اس طرح کی لڑکیاں کسی سے محبت نہیں کرتی۔ میٹنگ کے دوران بھی وہ گمسم ہی رہا، پھر طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر کے معذرت کر وہاں سے اٹھایا۔ کھانا تو کیا، اس کے حلق سے پانی تک نہیں اتر رہا تھا۔ تبھی اس کا موبائل بجا، مسکان کی کال آ رہی تھی۔ کافی دیر تک موبائل بجتا رہا، مگر مرتضیٰ نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ غائب دماغی کے ساتھ وہ موبائل کو گھور رہا تھا۔ دوبارہ کال آنے لگی تو اس نے کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگا لیا۔ ہیلو؟ مسکان کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا جسم تپتی آگ میں جھلس رہا ہو، جبکہ مسکان کی آواز اسے ٹھنڈی پھوار کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ مرتضیٰ، کیسے ہیں آپ؟ کال نہیں ریسیو کر رہے تھے۔ پتہ ہے میں کتنی پریشان ہو گئی تھی، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس کی فکر کر رہی تھی، جبکہ وہ اسے مسلسل بھول چکا تھا۔ مرتضیٰ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ کافی دیر بعد وہ کچھ بولا تھا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مگر آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ کیا ہوا ہے، سب ٹھیک ہے؟ مسکان کو اس کی آواز کافی بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ ہاں میں صبح سے مصروف ہوں، میٹنگ میں کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے، تو بس اسی وجہ سے۔ اس نے جلدی سے بہانہ بنایا۔ ارے آپ کو کھانا تو کھانا چاہیے نا ٹائم پر، اتنا کام بھی مت کیا کریں، اپنا خیال رکھیں، مجھے فکر ہو رہی ہے آپ کی۔ اس کے لہجے سے فکر مندی واضح جھلک رہی تھی۔ نہ کیا کرو میری فکر۔ پتہ نہیں مرتضیٰ کے دل میں کیا آیا تھا کہ ویسا بھول گیا۔ میں نہیں کروں گی تو پھر آپ کی فکر کون کرے گا؟ اب جلدی سے کھانا کھائیں، جا کر ریسٹ کریں۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، تمہارے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ وہ گمسم سا بولا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کھانا کھانے جا رہا تھا، تم اپنا خیال رکھنا۔ اور شاید یہ پہلی دفعہ تھا کہ اس نے مسکان سے اتنی لمبی بات کی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ یا تو اس کی کال اٹھاتا ہی نہیں تھا یا پھر مصروفیت کا بہانہ بنا کر جلدی فون رکھ دیتا تھا، جبکہ اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس سے باتیں کرتا رہے۔
مگر پھر نہ جانے اس کے دل میں کیا آئی کہ وہ اسے خدا حافظ بول کر کال کاٹ گیا۔ گھر جا کر اس نے زویا سے جب پوچھا تھا کہ وہ آج کیا کرتی رہی تو زویا نے اسے یہی کہا تھا کہ وہ پورا دن گھر پر ہی بور ہوتی رہی ہے اور کھانا بھی اس نے گھر پر ہی منگوا کر کھایا ہے۔ تو تم باہر چلی جاتی کھانا وغیرہ کھا لیتی؟ مرتضیٰ نے جان بوجھ کر ایسے کہا تھا۔ اب اکیلے میں کیا کرتی باہر جاتی؟ تم تو تھے ہی نہیں۔ وہ مرتضیٰ کے بازو پکڑتے ہوئے اندر آئی تھی۔ اچھا، تو تم میرے لیے کب چائے بنا کے دے سکتی ہو؟ میرے سر میں بہت درد ہے۔ مرتضیٰ نے اسے بہانے سے کچن میں بھیجا تھا اور پیچھے سے وہ اس کے موبائل کو چیک کرنے لگا تھا۔ اس کا موبائل چیک کرنے کے بعد اس کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ پھر اس نے اس کے موبائل پر کوئی سیٹنگ کی تھی اور اس کے آنے سے پہلے موبائل رکھ دیا تھا۔ اب کل کا کیا پلان ہے تمہارا؟ میٹنگ سے فری ہوئے ہو یا نہیں؟ سوئی، اب کل کا کیا پلان ہے تمہارا؟ زویا نے چائے کا کپ مرتضیٰ کی طرف بڑھاتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ مرتضیٰ نے چائے کا کپ تھامتے ہوئے گہری نظروں سے زویا کے چہرے کو دیکھا۔ اس معصوم چہرے کے پیچھے چھپا جھوٹ اب مرتضیٰ کے سامنے بے نقاب ہو چکا تھا۔ اس کا موبائل چیک کرتے ہی اسے ساحل کے ساتھ زویا کی تصویر اور پیغامات مل چکے تھے۔ اب مرتضیٰ نے زویا کے فون کی لوکیشن ٹریکر آن کر دی تھی۔ ہاں، کل کی تمام میٹنگز ختم ہو چکی ہیں اور میں کل صبح پاکستان واپس جا رہا ہوں، مرتضیٰ نے بالکل اسپاٹ لہجے میں کہا۔ زویا کے چہرے پر ایک پل کے لیے گھبراہٹ ہے، پھر اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے مسکرا کر کہا، اتنی جلدی؟ ابھی تو ہم نے لندن صحیح سے گھوما بھی نہیں۔ میرے لیے آفس کا کام زیادہ اہم ہے زویا، اور پھر آغا جان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، مرتضیٰ نے چائے کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ تم چاہو تو یہاں رک سکتی ہو، مگر میں کل صبح پہلی فلائٹ سے نکل رہا ہوں۔ زویا جو دراصل ساحل کے ساتھ لندن میں مزید وقت گزارنا چاہتی تھی، اندر سے خوش ہوئی، لیکن ظاہر یہی کیا کہ وہ مرتضیٰ کے بغیر اداس رہے گی۔ ٹھیک ہے مرتضیٰ، جیسے تمہاری مرضی، میں بھی 2 دن بعد واپس آ جاؤں گی۔ مرتضیٰ نے خاموشی سے سر ہلایا۔ اس کے دل میں مسکان کی قدر لمحہ بلمحہ بڑھ رہی تھی۔ جس لڑکی کو وہ فیشنیبل اور ماڈرن سمجھ کر مسکان پر ترجیح دے رہا تھا، وہ دراصل مادی پرست اور بے وفا نکلی، جبکہ مسکان بغیر کسی غرض کے اس سے بے پناہ اور سچی محبت کرتی تھی۔ اگلی شام جب مرتضیٰ کراچی پہنچا اور اپنے گھر میں داخل ہوا تو پورا گھر پرسکون تھا۔ آغا جان اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ مرتضیٰ جب آہستہ سے اپنے کمرے کا ڈور نوب گھما کر اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ مسکان بستر پر مرتضیٰ کی ایک شرٹ کو سینے سے لگائے سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت اور تھکن تھی۔ مرتضیٰ خاموشی قدموں سے چلتا ہوا بستر کے قریب آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مسکان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ مرتضیٰ کے لمس پر مسکان نے آہستگی سے آنکھیں کھولیں۔ سامنے مرتضیٰ کو دیکھ کر پہلے تو اسے لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، مگر پھر یکدم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ مرتضیٰ، آپ آ گئے؟ آپ نے بتایا بھی نہیں کہ آج واپس آ رہے ہیں۔ مسکان کی آنکھوں میں خوشی کی چمک اور حیرت کے تاثرات ایک ساتھ ابھرے۔ مرتضیٰ نے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے ایسے دیکھتا رہا۔ پھر اچانک اس نے آگے بڑھ کر مسکان کو اپنے بازوؤں کے احسار میں بھیج لیا۔ مسکان مرتضیٰ کی اس اچانک اور شدید پیش قدمی پر دنگ رہ گئی۔ مرتضیٰ، کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ مسکان نے اس کی سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ مجھے معاف کر دو مسکان، مرتضیٰ کی آواز میں ایک پچھتاوا اور لرزش تھی۔ میں بہت بڑا اندھا تھا جو سچی محبت کو چھوڑ کر سراب کے پیچھے بھاگتا رہا۔ تم نے مجھے ہمیشہ بے لوث چاہا اور میں تم سے دور بھاگتا رہا۔ مسکان نے مرتضیٰ کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ آپ اس سے معافی کیوں مانگ رہے ہیں مرتضیٰ؟ آپ میرے شوہر اور میں نے آپ سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی، لیکن اب میں تمہیں وہ تمام خوشیاں دوں گا جس کے تم حقدار ہو۔ مرتضیٰ نے مسکان کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دی اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنے وجود کا حصہ بنا لیا۔ چند دن بعد زویا بھی لندن سے واپس آ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ مرتضیٰ اس کی حقیقت جان چکا ہے۔ وہ سیدھا مرتضیٰ کے آفس پہنچا اور بولی جھجھک اس کے کیبن میں داخل ہو گئی۔ ہیلو مرتضیٰ، سرپرائز، زویا نے مسکرا کر کہا اور مرتضیٰ کی طرف بڑھی۔ مرتضیٰ نے اپنے ڈیسک سے نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں سرد مہر اور غصہ واضح تھا۔ اسے اس دراز سے چند تصاویر نکال کر ٹیبل پر پھینک دی۔ یہ لندن کے ہوٹل اور نائٹ کلب کی تصویریں تھیں جس میں زویا اور ساحل ایک دوسرے کے ساتھ حد سے زیادہ نزدیک آ رہے تھے۔ زویا کا رنگ لمحے میں فک ہو گیا۔ مرتضیٰ، یہ سب جھوٹ ہے، میں تمہیں وضاحت کر سکتی ہوں۔
کوئی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے زویا، مرتضیٰ نے سخت لہجے میں کہا۔ تم نے سوچا تھا کہ تم اپنے حسن اور باتوں کی جال میں پھنسا کر مجھے اور میرے باپ کی جائیداد کو استعمال کرو گے۔ میں تمہاری اصلیت لندن کے اس ہوٹل میں ہی دیکھ چکا تھا۔ شکر ہے آغا جان کی پسند نے مجھے تم جیسی منافق لڑکی سے بچا لیا۔ اب تم اسی وقت میرے آفس اور میری زندگی سے باہر نکل جاؤ۔ زویا شرمندگی اور ذلت سے اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے کیبن سے باہر بھاگ گئی۔ شام کو جب مرتضیٰ گھر پہنچا تو آغا جان لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے اور مسکان ان کے پاس بیٹھ کر ہنس ہنس کر ان سے باتیں کر رہی تھی۔ گھر کا ماحول خوشیوں سے مہک رہا تھا۔ مرتضیٰ نے جا کر آغا جان کے قدم چھوئے۔ آغا جان نے مسکرا کر اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیسا لگ رہا ہے مرتضیٰ؟ کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا باپ تمہارے لیے غلط فیصلہ کر سکتا تھا؟ آغا جان نے طنز آمیز محبت سے پوچھا۔ مرتضیٰ نے مسکان کی طرف دیکھا تو شرما کر نظریں جھکا گئی تھی۔ نہیں آغا جان، آپ کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ مسکان صرف میری بیوی نہیں، میرے گھر کی روشنی اور میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ آغا جان نے اطمینان سے مسکراتے ہوئے اپنے دونوں بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور یوں تمام غلط فہمیاں ختم ہو گئی۔ مسکان اور مرتضیٰ کی زندگی محبت اور سکون کا سچا شاہکار بن گئی۔